گلشن ملک پوچھتے ہیں میرا کوشچن ہے کہ میری فرینڈ ہے، اس نے غصے میں اپنی امی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اوفو، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی پر غصے میں ایسا ہو گیا۔ غصے میں ہی تو ہو جاتا ہے، اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ غصے کو پی لو، اور غصے کو پینے والوں کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے سامنے بھی اور اپنی امی کے سامنے بھی اب وہ اس گناہ کا کفارہ کیسے کرے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، اس سے اس کی امی بھی ناراض ہیں، وہ کیسے منائے؟ مناؤ امی کو، پیر پکڑ لو، امی کے پیروں میں گر جاؤ، امی کے پیروں میں لبڑ جاؤ، امی کے پیروں میں پڑ جاؤ کہ نہیں امی، جب تک آپ ناراضگی دور نہیں کریں گی میں آپ کے پیروں سے نہیں ہٹوں گی۔ اور جب امی ناراضگی دور کر لیں تو ان کی خدمت کرو۔ نئی ناراضگی دور کر رہی ہیں، بعض امیاں ایسی ہوتی ہیں، ایسی امیاں جو اپنی ناراضگیاں دور نہیں کرتی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اتنا سخت نہ بنو کہ معافی نہیں کر رہی ہو آپ، کیونکہ خدا نہ خواستہ زندگی اور موت کا ہماری یہ جو زندگی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ناراضگی میں ہی ہو اور آپ جو ہے بہت غصے میں ہو، بچے نے ایسا بول دیا، بچے نے ایسے ہاتھ اٹھا دیا، خدا نہ خواستہ اسی ناراضگی میں آپ اس دنیا سے چلی جاؤ تو اس بیچاری کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا۔ تو اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، تھوڑا سا رحم کھاؤ۔ بچے اگر معافی مانگ رہے ہیں تو معاف کر دو، اگر آپ معاف نہیں کرو گی نا تو یہ بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم بچوں کے لیے بڑا وبال ہے۔ اس لیے جو امیاں بڑی سخت ہے نا ان سے میں کہنا چاہوں گا نظر انداز کر دو۔ کسی بچی نے کوئی غلطی کی، منہ چلا دیا، بدتمیزی کر دی، ہاتھ اٹھا دیا، پھر وہ شرمندہ بھی ہے، معاف کر دو، بچے ہی تو ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور اگر امیاں، پھر بھی بعض امیاں ایسی ہیں جن تک میرا یہ بیان نہیں پہنچا یا میرا بیان سننے کے بعد بھی ارے ہوں گے مفتی صاحب نہیں معافی ملے گی، نہیں معافی ملے گی، اب انہوں نے میرا بیان بھی سنا دیا، دیکھو امی مفتی صاحب نے ایسا بولا ہے پلیز معاف کر دو، ارے ہوں گے مفتی صاحب سائڈ میں رکھ ہوں گے مفتی صاحب، ہے نا؟ نہیں ہوگی ملے گی معافی، اور مفتی صاحب کو بھی میں معاف نہیں کروں گی۔ تو پھر جو ہے نا ایسی امی ہوں، ایسے ابا ہوں، ان کا کیا حال ہے؟ ان سے کیسے معافی ملے گی؟ پھر خدمت کرتے رہو، خدمت کرو، اتنی خدمت کرو، ایک دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، خود پیار آ جائے گا، خود پیار آ جائے گا۔ انسان کی فطرت ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے تو امی نہیں ملیں گی آپ کو۔ اسی لیے بھئی جو کہ آپ نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بہرحال آپ شرمندہ بھی ہیں تو آپ امی سے پیروں میں پڑ جاؤ، معافی مانگو، اور معافی نہیں مل رہی ہے تو خدمت کرو ماں کی، ایک کام مت انہیں کرنے دو، ایک کام مت کرنے دو، اور آئندہ یہ غلطی آپ کی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی بچیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہو یار، اپنی امی سے لڑ رہی ہو، اپنی امی کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہی ہو، اپنی امی سے بد زبانی کر رہی ہو، تو مطلب کیا ماں کیا چاہے گی؟ ماں کے دل میں آپ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ماں ہے وہ، اگر وہ کوئی غلط چیز، مطلب کوئی بات نہیں ہے پھر بھی آپ کو ڈانٹ رہی ہیں تو ڈانٹ برداشت کر لو، ماں ہے وہ آپ کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہوا تو وہاں پتہ ہے کیا ہوا کہ دلہن جو تھی نا اس کی عمر تھی 35 سال، تقریباً 35-40 سال کی عمر ہوگی دلہن کی۔ تو جب رخصتی ہو رہی تھی تو جو ہے نا ماں روئی نہیں رہی ہے، ماں نہیں رو رہی، بالکل بھی ماں نہیں رو رہی۔ تو کسی نے کہا کہ ارے کیا بات ہے، تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور تم جو ہے روئی نہیں رہی ہو؟ بھائی کیوں نہیں رو رہی؟ کچھ تو رونا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں تو آنسو بھی نہیں آ رہے، رخصتی کا ٹائم ہے، کچھ تو رو لو تھوڑا بہت، آپ کی آنکھوں میں تو آنسو ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو ماں نے کیا کہا پتہ ہے؟ ارے اچھا ہوا چلی گئی، سر میں درد کر رکھا تھا، دن بھر منہ چلاتی رہتی تھی، بدتمیزی کرتی رہتی تھی، ہم تو تھک گئے تھے، اللہ سے دعا کر کے اللہ اس کا رشتہ آ جائے، 35 سال کی عمر ہو گئی، 20 سال سے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ یہ مصیبت سے جان چھوٹے۔ 15 سال سر میں درد کیا ہے، 15 سال ٹینشنز دی ہیں، 15 سال جو ہے بدتمیزی اس نے کی ہیں، اچھا ہے مصیبت ٹلے کم از کم، بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے تو جب آپ گھر سے جاؤ گی اور اس طرح سے آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی ماں کے ساتھ، ایسے آپ بیہیو کرو گی تو ظاہر ہے ماں تو خوش ہوگی نا، اچھا ہے بلا ٹلی، مصیبت ٹلی، اسی لیے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔